یہی وہ تھے کہ جن کو حضرت امام علی مقام نے اجازت دی تھی بچوں کے پیاس کو دیکھ کر کے دل میں خیال آیا تھا کہ جا کر کے پانی لے آئے، تو حضرت عباس پانی لینے کے لیے دریا کے کنارے جاتے ہیں۔ اچھا، امام علی مقام نے صرف ان کو پانی لانے کی اجازت دی تھی۔ اطاعت امیر کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ انہوں نے پانی لانے کے سوا کچھ دوسری کوشش نہیں کی، ورنہ وہ علی کے گھرانے کے شیر تھے اور ہاشمی گھرانے کا انہیں چاند کہا جاتا ہے۔ یا قمر بنی ہاشم، یا قمر بنی ہاشم، اے ہاشمی گھرانے کے چاند۔ بہت ہی باعظمت اور حیدری قوت ان کے بازو میں۔ وہ جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، دریا تک پہنچ جاتے ہیں، لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں مگر کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ سامنے آئے۔ جو آتا ہے ہمت نہیں، ان میں اتنی بہادری کہ وہاں پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں دریا کے پاس پہنچ گیا، لاؤ پانی پی لوں۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، بچے تو پیاسے ہیں، میں یہاں پانی پیوں یہ میرے لیے مناسب نہیں۔ اور خیر انہوں نے تو یہ سوچا تو سوچا، ان کے اندر ایک انسان کا دل تھا اور وہ بڑے اونچے مقام کے لوگ تھے، مگر ان کا جو گھوڑا وہ بھی تو پیاسا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ ہمارے امام نے نہیں پیا تو ہم بھی پانی نہیں پئیں۔ اس پیاسے گھوڑے کے اوپر پانی مشکزے میں لے کر یہ چلتے، چلنے کے بعد لوگوں میں ایک حیرانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو پھر یہ قافلہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ یعنی یہ تو بزدلی کی انتہا دکھائی دی، بزدلی کی انتہا کہ بھوکے پیاسے لوگ، اور یہ انسانیت کے خلاف بات ہے کہ کسی کے اوپر پانی بند کیا جائے۔ اب جناب والا پھر وہاں سے حضرت عباس پانی لے کے چلتے ہیں، تو جس ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں اس ہاتھ پر کسی شقی نے ضرب لگائی، وہ ہاتھ کٹ جاتا، آپ دوسرے ہاتھ میں لے لیتے، اس پر ہاتھ پر ضرب لگائی، وہ ہاتھ شہید ہو جاتا، آپ اپنے ہونٹوں سے اس کو پکڑ لیتے۔ خاص بات انہوں نے یہ کی کہ امام نے صرف پانی لانے کو کہا تھا اور کوئی بات، ورنہ اگر وہ جنگ کرنے پر آ جاتے تو مشکیزہ کو الگ پھینکتے اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیتے، مگر امام نے تو صرف پانی لانے کو کہا تھا، اس لیے اس کے سوا انہوں نے دوسری کوئی تدبیر سے اپنے بچاؤ کی کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب وہ انہوں نے ہونٹوں سے پکڑ لیا اس کو زور سے مشکیزے کو، تو پھر دشمنوں نے تیر کے ذریعہ مشکیزے کے اندر سوراخ پیدا کیا۔ سوراخ پیدا ہونے سے سارا پانی اس میں سے نکل گیا، سارا پانی نکل گیا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ تو ختم ہی ہو چکے تھے، اور بے بسی کا عالم تھا، ہر طرف سے تیروں کی بوچھار، نیزوں کی مار، اور آپ وہاں سے جب شہید ہو کر گرتے ہیں، یا حسینہ کہہ کر کے، یا خواہ اے میرے بھائی، یہ حسین کہہ کے نعرہ کرتے ہیں، یا امام اے میرے امام کہہ کر کو نعرہ وہ لگاتے ہیں۔ حضرت امام ان کی لاش پہ آتے جو غم ان کی شہادت سے اس بات کو ہوا وہ کسی کی شہادت سے، انہی کی شہادت تھی کہ جس پہ امام نے کہا کہ آج ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ مجاہدین، یہ خدا کے شیر، ان کی ہمت کی داد دینا چاہیے۔ آپ سوچیں اور غور کریں اپنے یہاں کے حال کے پیش نظر، ایک 14 سال کے بچے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، ایک 18 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے۔ کسی کڑیل جوان کو آپ 3 دن بھوکا، 3 دن پیاسا رکھیں تو اپنی چرپائی سے اٹھ نہیں سکتا، مگر حضرت علی اکبر 18 سال کے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، حضرت قاسم 14 سال کے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر دشمنوں سے لڑتے ایسا ہیں کہ کوئی سامنے آتا ہے تو بچ کے نہیں جاتا، اور پھر وہ بزدلی کی انتہا کرتے ہیں، ایک آدمی کے مقابلے میں سینکڑوں حملہ کرتے ہیں، مگر سامنے آنے کی کسی میں جرت نہیں، جدھر جاتے ہیں پرے کے پرے صاف کر دیتے ہیں، مگر دور سے پھر تیر اندازی شروع کی جاتی ہے،
और तीरों से बदन को छलनी किया जाता है। ऐसे मौके पर घोड़े की पुश्त पर गर्मी की तेजी में तलवार चलाना, दुश्मनों को उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, ये इंसानी ताकत से बाहर की चीज़ है, बाहर की चीज़ है। इसमें भी शान विलायत है। और ये तो उन्होंने जो कुछ अख्तियार किया ये उनका अपना समझ लीजिए। ये नहीं है कि मजबूर थे, मजबूर नहीं थे, बल्कि वो मुख्तार की औलाद थे। मुख्तार वो मजबूर बिल्कुल नहीं थे, मगर उन्होंने अपना इख्तियार नहीं दिखाया, अपना इख्तिदार नहीं दिखाया। अपनी हैसियत तो ज़रूर समझा दी, हैसियत तो उन्होंने ज़रूर समझा दी। आप सोचें, फ़िरात क्या, नहर फ़िरात क्या, दरियाए फ़िरात क्या, उनके बच्चों के बच्चे, ग़ुलामों के ग़ुलाम, उनके सामने क्या मुकाम है गरीब नवाज का। बच्चों के बच्चे, ग़ुलामों के ग़ुलाम, और एक अना सागर को उन्होंने एक लोटे के अंदर खींच दिया। अगर इमाम हुसैन चाहते तो पूरा दरिया फ़रात उनके कदमों से बह, मगर उन्होंने ये नहीं किया। उन्हें ये दिखाना था अगर ये सब करके हज़रत इमाम हुसैन अपने को बचा लेते तो हुसैन तो बच जाते, हुसैनियत न बचती, हुसैनियत न बचती। तो उन्हें इस्लाम को बचाना था, अपने को नहीं बचाना था। उन्हें हुसैनियत को बचाना था, अपने को नहीं बचाना था। इसलिए कि इसके लिए कुर्बानी पेश करनी है। अब आप देखें, गौर करें कि दमिश्क के तख्त पर बैठने वाला यजीद, ज़मीर के आज उसका हश्र क्या है? आज देखो वो तख्त क्या हो गया, वो तख्त तो ताज उजाड़ा हुआ आप देख करके आए हैं, और आज उसके ऊपर लानत बरस रही है। उसकी खबर के ऊपर लोग जाकर पत्थर मार रहे हैं, रमीज मार कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और जिस हुसैन के बच्चे बच्चे जिनको मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद किया गया था, आज उनके मीनारे आसमानों से बात कर रहे हैं। ये खिलाफ, ये सल्तनत, दिलों पर ये हुकूमत। और उसके बाद ये कितनी बड़ी कामयाबी की बात है। यजीद की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि जो यजीदी ख्याल के लोग हैं मगर अपने को यजीदी कहना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। और हुसैन की कितनी बड़ी कामयाबी है कि हर कलमा पढ़ने वाला अपने को हुसैनी समझता है। हर कलमा पढ़ने वाला अपने को हुसैनी समझता है। ये इतनी बड़ी कामयाबी। आप कितनी दूर से यहाँ आए, क्यों आए, कौन सी ताकत खींच रही है, क्यों आए? आप समझते हैं कि यहाँ कुछ हमें मिलता है, यहाँ हमें मिलता है, और इसलिए हम आए हैं। तो ये बहुत बड़ा आस्ताना, बहुत बड़ा दरबार, रब तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लुक्मा औलिया करना मुर्तजा बा फजले पंजतन। ऐसे ही वीडियोस के लिए मदनी मस्कान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।